السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شب برات میں عبادت کرنے کے بعد ہم دو کام اب کبھی نہ کریں۔ اگر ہم نے یہ دو کام کر لیے تو پھر ہماری عبادت برباد ہو جائے گی، ہماری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ یقیناً آپ نے شب برات میں عبادت کی ہوگی، نوافل پڑھے ہوں گے، دعائیں مانگی ہوں گی، تہجد پڑھی ہوگی، اور امید ہے آپ آج کے دن ابھی روزے سے ہوں گے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جس کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، جو بھی التجائیں ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، سب کی حاجات کو پورا فرمائے، سب کی عبادات کو قبول فرمائے، سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، اب ہمیں دو کام نہیں کرنے ہیں۔ ہم نے عبادت کر لی، اللہ تعالی سے دعا کی، ان دو کاموں میں سے ہمیں جو پہلا کام نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شب برات میں جس گناہ سے، جس غلطی سے اور جس بات سے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، اللہ تعالی سے معافی تلافی کی ہے، جس گناہ میں ہم پہلے مبتلا تھے، ہم سے ہو جاتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ ہو جاتے تھے، تو اب ہم وہ گناہ کبھی نہ کریں، کبھی بھی وہ گناہ نہ کریں۔ ہمارے دل میں خیال آئے اگر گناہ کرنے کا، اللہ تعالی سے توبہ کریں، استغفار کریں، شیطان کے شر سے پناہ چاہیں، اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، اور جو مجھے وسوسے آ رہے ہیں، خیال آ رہے ہیں یہ گناہ کرنے کے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگ چکا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگ چکی ہوں۔ اس طرح سے ہم دعا کریں، اللہ مجھے بچائے رکھ، مجھے محفوظ رکھ ہر گناہ سے۔ تو جس گناہ سے آپ نے توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، جس گناہ سے آپ نے اللہ سے معافی مانگی ہے، وہ گناہ آپ کبھی نہ کریں۔ اب اگر آپ اس گناہ کو دہرائیں گے، اس گناہ کو ریپیٹ کریں گے، اس گناہ کو اگر دوبارہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو آپ نے توبہ کی تھی شب برات میں، وہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی، یا پھر آپ نے جو توبہ کی تھی وہ توبہ صرف فارملٹی کے لیے ویسے ہی کی تھی، دل سے، سچی نیت سے اور پختہ ارادے کے ساتھ آپ نے توبہ نہیں کی تھی، اور اس طرح توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ ہم نے جو بھی دعائیں مانگی وہ سب برباد ہو جاتی ہیں۔ تو جس گناہ سے، جس غلطی سے ہم نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اب ہم اس معافی پر قائم رہیں، جمے رہیں، چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں، چاہے ہمیں سامنے کسی بھی چیز کا کرنا پڑے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہے، اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اور آپ کی منشا کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو پہلا کام یہ ہوا۔ اور دوسرا کام جو عام طور سے آج کے دن کرتے ہیں، جب شب برات گزر جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے مسلم بھائی بھی کرتے ہیں، مسلم بہنیں بھی کرتی ہیں، وہ یہ ہے جو کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا کام کہ اپنی عبادت کو بیان نہ کریں، اپنی عبادت کو بیان نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے، یار دوست مل گئے، ان سے تذکرہ کرنے لگے کہ رات میں نے اتنی نفل پڑھی اور اتنی صلاۃ تسبیح پڑھی اور اتنے میں نے پارے تلاوت کیے اور اتنی عبادت کی اور اتنی قضا نماز پڑھی اور اتنا ذکر اذکار کیا اور میں نے تہجد میں اتنی رکعتیں پڑھی، اس طرح، اور یہی چیز ہماری مسلم بہنیں بھی کرتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ ہم عبادت کرنے کے بعد دکھلا رہے ہیں، جتا رہے ہیں کہ میں بہت عبادت گزار ہوں۔ تو بھئی آپ نے عبادت کر لی، جیسے بھی کی، اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو جتنی توفیق دی، جیسی توفیق دی، ہم نے عبادت کر لی۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ اس رات کی عبادت کو قبول فرما اور آئندہ کے لیے ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہو، عافیت والی زندگی جینا نصیب فرما۔ ہم دعا مانگے، یا اللہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، یقیناً جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی، جس طرح تیرے سامنے رونا گڑگڑانا چاہیے تھا، جس طرح تجھ سے توبہ تلہ کرنا چاہیے تھا، جس طرح معافی مانگنی چاہیے تھی، ویسے ہم عبادت نہیں کر سکے، ویسے دعا نہیں مانگ سکے، ویسے معافی نہیں مانگ سکے۔ اے اللہ، ہم جیسے بھی
عبادت کر سکے ہیں، جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی کی ہے، بس اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری زندگی میں چار چاند لگا دے، پریشانیاں دور کر دے اور ہمارے حق میں جو بہتر ہو تو وہ ہمیں مرحمت فرما دے۔ تو یہ دو غلطیاں، یہ دو کام ہم نہ کریں، اپنی عبادت کو بیان نہ کریں، اور جس گناہ سے اور جس غلطی سے ہم نے معافی تلافی کر لی ہے اس کو ہم دوبارہ کبھی نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔